السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ میں آپ کا میزبان محمد mazhar حسن۔ اس بیان میں ہم جانیں گے ایک غریب بچے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ۔ ہم جانیں گے کہ ہمارے آپ کے آقا کتنے بے مثال ہیں، ہمارے آپ کے آقا کتنے سخاوت والے ہیں۔ ہمارے آپ کے آقا کا در ایسا ہے کہ جس در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا نباتات، جمادات، حیوانات، جن و انس سے لے کر چرند و پرند کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے رسول کا در تو وہ در ہے کہ جس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی خالی ہاتھ ان کے در سے نہیں لوٹا، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ بھی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ رسول اللہ کا در ایسا در ہے جس در پہ اپنوں کی فریاد بھی سنی جاتی ہے، جو غیر ہے ان کے فریاد کو بھی سنا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا شان یہ ہے کہ وہ ایمان والے کی فریاد پر بھی لبیک کہتے ہیں، اور غیر مسلمان ہو ان کے فریاد پر بھی لبیک کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کبھی بھی کسی انسان میں فرق نہیں کیے، چاہے وہ مسلمان ہو اس سے بھی اتنا ہی محبت کیا، چاہے وہ غیر مذہب کا ہو اس سے بھی اتنا ہی محبت کی، ایک ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں کیا۔ آقا تو سارے کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ان کے دہلیز سے، ان کے در سے کوئی بھی منگتا خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے سخاوت اور آپ کے صداقت کا چرچا مکہ کی سرحد کو پار کرتا ہوا اگل بغل کے تمام شہروں اور ملکوں میں پھیل گیا۔ ہر لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ خاتم النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور مکہ کے سرزمین پہ ہو چکا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے شہروں کے ہر ایک گھر میں آپ کے سخاوت کا چرچا تھا۔ ہر لوگ یہ جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ وہ مانگنے والے کو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ پھر کبھی اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے در پہ جو فقیر بن کر جاتا ہے وہ لوٹتے وقت بادشاہ بن کر لوٹتا ہے۔ ان کے در پہ ان کا کلمہ پڑھنے والا جاتا ہے، اس کے فریاد کو بھی وہ سنتے ہیں، اور جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا وہ ان کے فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ تو آئیے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک یتیم بچہ رہتا تھا اور اس کی ایک غریب ماں رہا کرتی تھی۔ وہ بچہ اور اس کی ماں یہودی تھی۔ اس بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ وہ بچہ 9 عمر میں ہی اکیلا ہو چکا تھا۔ اس کا کوئی رہبر نہ تھا، کوئی بھی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ تھا۔ کبھی اسے کھانے کے لیے روٹی ملتا تھا یا کبھی بھوکا ہی رہنا پڑتا تھا۔ اتنا غریب مسکین تھا، اس کے پاس بدن کے کپڑے کے سوا دوسرا کپڑا بھی نہیں تھا۔ غربت کا جنازہ نکل گیا تھا۔ اس بچے کے ماں کے بدن پہ جو کپڑا تھا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کپڑے پہ پیوند لگانے کا جگہ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کپڑے سے اس بچے کے ماں کا جسم دکھائی دیا کرتا تھا۔ اس سے اپنے ماں کا یہ حال دیکھا نہ گیا۔ وہ بچہ بھوکا پیاسا دوڑتا ہوا اپنے چاچا کے گھر گیا، اس نیت سے کہ شاید وہاں سے کوئی پرانا لباس مل جائے، کپڑے کا کوئی ٹکڑا مل جائے تاکہ میں اپنے ماں کے جسم کو ڈھک سکوں۔ اس ارادے سے وہ اپنے چاچا کے گھر گیا اور دروازے پہ دستک دی۔ جب اس کا چاچا دروازے پہ آیا تو بچے سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو اور کیا کام ہے؟ تو وہ یہودی بچہ کہنے لگا، چاچا مجھے کوئی پرانا لباس یا کوئی چادر دے دو، میری ماں بنا کپڑوں کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے پاس پرانا لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا ہے، وہ پہننے کے قابل نہیں ہے۔ میری ماں کا کپڑا میرے غربت کی طرح ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کوئی پرانا لباس ہو تو دے دو، کوئی پرانا چادر ہو تو دے دو، تاکہ میں اپنے ماں کا جسم ڈھک سکوں۔ مگر اس کے چاچا نے اس بچے کے غربت کا خیال نہ کیا، نہ اس بچے کے آنسوؤں کو دیکھا، نہ اس کے پھٹے حال زندگی کو دیکھا۔ اس نے اپنے بھتیجے کو دھتکار کر واپس کر دیا، اسے دروازے سے گھسیٹ کر باہر کر دیا۔ وہ بچہ روتا ہوا فریاد کرتا رہا، چاچا میرے غربت کا خیال کرو، میرے حال پہ ترس کھاؤ۔ اس کے چاچا نے دروازے کو بند کر دیا۔ اب وہ بچہ آنکھوں میں اشکوں کا برسات لے کر آگے گھر کی طرف بڑھنے لگا اور یہ سوچنے لگا، آخر میری ماں کب تک بنا کپڑوں کے رہے گی؟ میں اپنے ماں کے لیے ایک لباس تک کا انتظام نہیں کر سکا۔ یہی سوچتا ہوا گھر کی طرف واپس لوٹ رہا تھا، روتا ہوا فریاد کرتا ہوا چلا آ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس شخص نے اس بچے کے حال کو دیکھا
اور کہنے لگا، بیٹا تمہاری عمر تو کھیلنے کودنے کی ہے، اس عمر میں تو بچہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے، بیٹا بتاؤ تمہیں کس غم نے رلایا ہے، تمہیں کس چیز نے اتنا رلایا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا، یا شیخ مت پوچھو میرا حال، آج میرے جیسا غریب پورے روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے، میں اتنا کمزور لاچار بے بس ہوں کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی غریب نہیں ہوگا، میری ماں بنا لباس کے گھر میں بیٹھی ہے، میں اپنے ماں کے لیے ایک لباس تک نہ لا سکا، میرے ماں کے بدن پہ جو لباس تھا وہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، پہننے کے قابل نہیں رہا، میں اپنے چاچا کے پاس گیا تاکہ وہ میرے ماں کے لیے کوئی پھٹا پرانا لباس دے دے تاکہ میں اپنے ماں کے بدن کو ڈھک سکوں، مگر میرے چاچا نے مجھے دھتکار کر نکال دیا، دھکے دے کر نکال دیا اپنے محل سے۔ یا شیخ ذرا بتاؤ، کیا میرے سے بھی بڑا کوئی غریب ہے اس دنیا میں؟ کیا میرے سے بھی بڑا مظلوم ہوگا کوئی دنیا میں؟ کیا میرے جیسا بھی کوئی لاچار بے بس ہوگا دنیا میں؟ میں اپنے غریبی پہ رو رہا ہوں، میں اپنے غربت پہ رو رہا ہوں، اپنے بے بسی پہ رو رہا ہوں، مجھ سے میرا حال نہ پوچھو، مجھ سے میری غربت نہ پوچھو، مجھ سے میری لاچاری نہ پوچھو، مجھ سے میری بے بسی نہ پوچھو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں اس تلاش میں بھٹک رہا ہوں کہ شاید کوئی میری مدد کر دے، شاید کسی کو میری حال پہ ترس آ جائے، شاید کسی کو میری آنسوؤں پہ ترس آ جائے۔ تب تک وہ شخص اس بچے سے کہہ پڑتا ہے، بیٹا اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ایسے دہلیز کو جانتا ہوں، ایک ایسے در کا پتہ جانتا ہوں کہ اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، وہ ایسا در ہے کہ اس در پہ اگر دشمن بھی ساحل بن کر جاتا ہے اسے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، اس کا در دوستوں کے لیے بھی کھلا ہے اور دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہے، اس در پہ جو ایک بار مانگنے کے لیے جاتا ہے پھر اسے کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ انسان کے گمان سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ تم اس در پہ دولت مانگو تمہیں دولت ملے گی، تم عزت مانگو تمہیں عزت ملی، شان و شوکت مانگو تمہیں شان و شوکت ملے گی، وقار مانگو تمہیں وقار ملے گا، کوئی بھی ایسی حاجت نہ ہو کہ اس در پہ پورا نہ ہوتا ہو۔ وہ بچہ کہنے لگا، مجھے اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس میری ماں کے لیے ایک لباس مل جائے وہی کافی ہے، آپ مجھے اس در کا پتہ بتا دو تاکہ میں اپنے ماں کے لیے ایک لباس مانگ سکوں۔ وہ شخص کہنے لگا، بیٹا تم دیار حرم میں چلے جاؤ، وہاں ایک محمد نام کا شخص جلوہ وار ہوگا، تم اس کے سامنے چلے جانا، تمہارے جوان سے نکلنے سے پہلے تمہاری حاجت کو پورا کر دیا جائے گا، وہ مظلوموں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ چہرے کو پڑھ لیتے ہیں، تمہارے کہنے سے پہلے تمہارے فریاد کو سن لے گا، اس کا در تو غریبوں کے لیے ہی ہے، وہ غریبوں کے غمخوار ہیں، یتیموں کے چارجی ہیں، مسکینوں کے مددگار ہیں۔ وہ بچہ مسکرانے لگتا ہے اور دوڑ کر اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اپنے ماں کے پاس جا کر کہتا ہے، ماں میں در بدر کی ٹھوکریں کھا کر آ رہا ہوں، میں چاچا کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دھتکار کر اپنے محل سے نکال دیا، میں واپس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے مجھے ایک ایسے شخص کا پتہ بتایا ہے جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ دشمن کو بھی گلے لگا لیتا ہے، وہ شخص کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا شخص ہے جو کوئی اسے پتھر بھی مارتا ہو تو وہ اس کے لیے دعا ہی کرتا ہے، وہ صادق ہے، امین ہے، وہ سخاوت رکھنے والا ہے۔ ماں وہ کہہ رہا تھا، اس کا در غریبوں کے لیے ہی ہے، مسکینوں کے لیے ہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے لباس لا سکوں۔ وہ عورت چونک جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے، بیٹا کہیں تمہیں بتانے والے شخص نے اس کا نام محمد تو نہیں کہا؟ وہ بچہ کہنے لگتا ہے، ہاں ماں، اس کا نام محمد ہے، اسی نام کے شخص کے بارے میں اس نے مجھ سے کہا تھا۔ وہ عورت کہنے لگتی ہے، بیٹا محمد نام کے شخص کے پاس تم مت جانا، میں نے سنا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے، جو اس سے بات کرتا ہے وہ اسی کی طرح ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کا مذہب بدل دیتا ہے، وہ لوگوں سے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم بھی اس کی زبان بولنے لگو۔ ہمارا باپ دادا، ہمارا خاندان جس مذہب کو مانتا ہوا چلا آ رہا ہے، ہم سے وہ مذہب چھین جائے گا، اس لیے تم اس کے پاس مت جاؤ، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ مسلمان بنا دے، تمہارے مذہب کو بدل دے۔ وہ بچہ کہنے لگا، نہیں ماں، میں اپنے مذہب کو ہرگز نہیں بدلوں گا، میں اپنے مذہب کا سچا ہوں، کسی بھی صورت میں میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا، میں مسلمانوں کے نبی سے پہلے ہی کہہ دوں گا، میں اپنا مذہب نہیں بدلوں گا، اگر لباس دینا ہوگا تو دے گا ورنہ واپس چلا آؤں گا، مگر میں اپنے مذہب کو نہیں بدلوں گا، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے وہ تو بنا بولے ہی سب کچھ جان لیتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بچہ جب دیار حرم میں پہنچا اور اپنا پہلا قدم جب آقا کی بارگاہ میں بڑھایا، آقا اس بچے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں،
وہ بچہ دور سے ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگتا ہے، اے مسلمانوں کے نبی، میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اپنا مذہب نہیں بدلوں گا۔ آقا اس بچے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا ٹھیک ہے، تم میرا کلمہ نہ پڑھنا، مگر بتاؤ تو صحیح تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگتا ہے، میری ماں بے لباس بیٹی ہے، ان کے پاس جو کپڑا تھا وہ پھٹ گیا ہے، پہننے کے قابل نہیں رہا، گھر میں غربت کا بشیرہ ہے، ہم لوگوں کو پیٹ بھر کھانا تک نصیب نہیں ہوتا، کبھی کھانا ملتا ہے اور کبھی بھوکا پیٹ ہی سونا پڑتا ہے۔ میرے ماں کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے ماں کے لیے کوئی لباس خرید سکوں، در بدر کی ٹھوکریں کھا کر آپ کے در پہ آیا ہوں۔ مجھے کسی نے اس در کا پتہ بتایا ہے کہ اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اگر سچ ہے تو تم مجھے ایک چادر دے دو تاکہ میں اپنے ماں کے بدن کو ڈھک سکوں، مگر میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں، اگر دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ میں کسی اور در پہ جا کر فریاد کروں گا، کسی کو تو میرے غربت پہ ترس آئے گا، کوئی تو ایسا ہوگا جو میرے حال پہ ترس کھا کر مجھے چادر دے دے گا۔ میری ماں نے کہا تھا، اگر محمد تمہیں کوئی لباس نہ دے تو واپس آ جانا، مگر اس کا کلمہ نہ پڑھنا، تم اپنے مذہب کو مت بدلنا۔ جب آقا نے اس بچے کی غربت کو سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آپ نے اپنا نبوت والا چادر اپنے کندھے سے اتارا اور اس بچے کو دے دیا اور ارشاد فرمایا، بیٹا پہلے تم اپنے ماں کے بدن کو ڈھک کر آؤ، پھر جو تمہیں کہنا ہوگا آ کر کہنا۔ وہ بچہ مسکراتے ہوا دوڑ کر گھر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس یتیم بچے نے اپنے غریب ماں کو وہ چادر دیا، جیسے ہی اس عورت نے آقا کا نبوت والا چادر اپنے اوپر ڈالا ہے، تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اس عورت کے آنکھوں کے سامنے سے سارے حسابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ وہ عورت اب اللہ کے جلووں کو دیکھ رہی ہے، رسول اللہ کے جلووں کو دیکھ رہی ہے۔ اس عورت نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا جس محمد نے تمہیں یہ چادر عطا کیا ہے، مجھے بھی اس در کا پتہ بتا دو۔ وہ عورت اور اس کا بچہ دونوں آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ مقام ہے اللہ کے رسول کا، یہ مقام ہے اللہ کے رسول کے، جس میں اطہر سے لگا ہوا چادر کا۔ تو آقا کے جلووں کا عالم کیا ہوگا، آقا کے لب دہن کا عالم کیا ہوگا، آقا کے نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا، آقا کے دست ناز کا عالم کیا ہوگا، آقا کے قدم ناز کا عالم کیا ہوگا۔ وہ در ہے آقا کا، انسان دنیا مانگے تو اسے دنیا بھی عطا کر دیا جاتا ہے، آخرت بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ در ہے اللہ کے رسول کا، یہ وہ در ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، جس در سے دشمن بھی دعا کی سوگات لے کے لوٹتا ہے۔ یہ حسن سلوک ہے آقا علیہ السلام کا، اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت سرزمین بریلی سے پکار اٹھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ امید ہے آپ سب کو یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا۔ آج کے بیان میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار اپنے حبیب کے قدم ناز سے نکلی ہوئی دھول کے صدقے میں تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما دے، اور اپنے محبوب کی محبت تمام عالم اسلام کے دل میں عطا کر دے۔ آمین و شمع آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔